جیسے ہی میں نے سونی کا روپ دھارے اس چڑیل کے جسم کے اوپر بابا کمالی شاہ کا دیا ہوا تعویذ لگایا تو اس نے اپنا اصل روپ اختیار کر لیا۔ اس کا پورا چہرہ بدل گیا، اس کا پورا چہرہ پھٹ کر عجیب و غریب طرح سے ہیبت ناک ہو گیا۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، اس کے ہونٹ غائب ہو گئے اور ان میں سے لمبے نوکیلے دانت باہر نکل آئے اور سانپ کی طرح لہراتی ہوئی زبان باہر نکل آئی۔ یہی نہیں، اس کے اگلے پاؤں پیچھے کی طرف ہو گئے اور عجیب و غریب اس کا چہرہ ہو گیا اور وہ بہت عجیب و غریب انداز میں غرانے لگ گئی اور چیخنے چلانے لگ گئی اور میرے سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ سونی ہی تھی ہی نہیں، کیونکہ جتنا اصرار وہ بار بار کر رہی تھی کہ میں تعویذ اتاروں اور وہ میرے اوپر حملہ آور ہو۔ جیسے وہ میری طرف بڑھی، میں نے ایک بار پھر اس کی طرف بابا کمالی شاہ والا تعویذ کیا تو وہ چھپکلی کی طرح دیوار کے اوپر رینگنے لگ گئی۔ اس پورے کنویں کی دیواروں کے اوپر وہ رینگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میری پشت کی طرف آئی، میں نے دوڑ لگا دی اور میں اس کنویں کی سیڑھیوں سے باہر نکل آیا۔ اس کے بھیانک کہکے ہوا میں گونجنے لگ گئے۔ میں بہت بھاگا، اتنا بھاگا کہ میں اس گھنے جنگل سے باہر نکل آیا۔ اس کی ڈراؤنی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسی جنگل کے راستے کو ابھی تھوڑا سا اور میں نے پار کرنا تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی غار سی تھی۔ میں اس غار کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے بھیانک کہکے بہت پیچھے رہ چکے تھے۔ تبھی ایک دم مجھے اپنے پیچھے سے اس طرح کی آواز آئی جس طرح سے کوئی بول رہا ہے، ایک عجیب سی آواز، لیکن وہ آواز ایسے تھی جیسے بہت باریک سی کوئی آواز ہے، جیسے کسی جانور کی یا کسی رینگنے والے حشرات کی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس غار میں سے ایک بہت ہی بڑی دیو ہیکل مکڑی باہر آئی، جس کا وجود بہت زیادہ بڑا تھا اور وہ اپنی ٹانگوں کے ساتھ عجیب و غریب طرح سے میری طرف بڑھنے لگ گئی۔ میں نے مکڑی کو کبھی بھی اتنے بڑے وجود میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی مگرمچھ میں نے دیو ہیکل سائز کی دیکھی تھی۔ جیسے وہ مکڑی میرے قریب آنے لگی، میں جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے بچ سکوں، لیکن اس کی ٹانگیں اتنی دراز تھیں کہ وہ فوراً میرے سر کے اوپر پہنچ گئی اور اس نے اپنے منہ سے ایک لواب نکال کر میرے اوپر پھینکا اور وہ ایک جالا بن گیا۔ میں اس میں قید ہو کر رہ گیا۔ تبھی اس نے اس کو اپنی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے سمجھ لیا آج تو بس میں لقمہ اجل بن کر ہی رہوں گا، یہ خون خوار مکڑی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تبھی ایک دم سے بہت چھوٹے سائز کے بونے عجیب و غریب شکلوں والے بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ ان لوگوں نے فوراً سے تیر اس مکڑی کے اوپر برسانے شروع کر دیے۔ ان کے تیروں کی وجہ سے وہ جالا اور اس کی جو تار تھی وہ مکڑی کے منہ سے کٹ گئی۔ مکڑی بھاگتے ہوئے واپس اس غار میں چلی گئی۔ جیسے میں نے ان عجیب و غریب بونوں کو دیکھا، میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کون ہے، یہ کیا مخلوق ہے، اب کیا ہوگا۔ تبھی ان لوگوں نے اپنے دانتوں کے ساتھ وہ سارا جالا کاٹ دیا۔ جیسے میں باہر نکلا، میں وہاں سے جانے لگا تو ان لوگوں نے مجھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی زبان بول رہے تھے۔ میرا تو وہ حساب تھا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، مکڑی سے بچا تو ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ ان کے چہرے بہت ہی زیادہ ڈراؤنے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ مجھے دھکیلتے ایک جگہ پر لے جا رہے تھے اور میں مجبور تھا۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ میں چاہ کر بھی ان سے نہیں بچ سکتا تھا۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے نوکیلے دانتوں کے ساتھ مکڑی کے جالے کو کاٹا تھا، اگر میں انکار کرتا تو شاید وہ مجھے زندہ نوچ لیتے۔ تبھی میں نے چپ چاپ عافیت سمجھی اور ان کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ تبھی وہ مجھے عجیب و غریب غار کے راستوں سے ایک پہاڑی آبادی میں لے آئے۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ان چھوٹے گھروں میں لاتعداد بونے تھے، گویا یہ بونوں کی بستی تھی اور یہ بونے بہت ہی زیادہ ڈراؤنے چہروں والے تھے۔ میں نے دیکھا ایک طرف سے ان کا سردار آ رہا تھا، وہ بھی ایک بہت ہی زیادہ چھوٹے سے قد کا تھا، ایک بونا تھا، اس کے سر پر سینگ بھی تھے۔ اس نے اپنی کسی مخصوص زبان میں باقی کے بونوں کو کچھ کہا تو وہ ایک اور بونے کو لے کر آئے۔ اس کے کاندھوں کے اوپر ایک بوڑھا بونا سوار تھا۔ وہ بونا بہت ہی زیادہ عجیب و غریب شکل کا تھا۔ وہ بونا جو تھا ان کی باتیں سننے لگ گیا۔ وہ سارے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ان سب کو دیکھنے لگا۔ مجھے ان کی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی بوڑھے بونے نے میرے ساتھ ہم کلام ہو کر کہا، کون ہو تم اور اس بد نگری میں کیا کر رہے ہو؟ ان کالی گہرائیوں میں تمہارا کیا کام ہے؟ تبھی میں نے ڈرے بغیر یہ کہا، میں شوکت حسین ہوں اور یہاں پر ایک شیطان کا مقابلہ کرنے آیا ہوں۔
تبھی اس بوڑھے بونے نے مجھ سے پوچھا کس شیطان کا؟ تو میں نے کہا میں شیطان جگدوش کو مارنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس بوڑھے بونے نے اپنے سردار کو اپنی زبان میں ساری بات بتائی۔ ان کے چہروں کے اوپر ایک رونق چھا گئی۔ وہ بوڑھے بونے نے مجھے یہ کہا ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم بہت زیادہ چھوٹے ہیں، ہم اس شیطان جگدوش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس نے ہمیں بہت زیادہ اذیتیں دی ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تمہاری ہمت بنائیں گے، ہم تمہیں راستہ دکھائیں گے، تمہیں کالی نگری پر کیسے پہنچنا ہے، لیکن ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، دیکھو ہماری مدد کرو، ہمیں تمہاری مدد درکار ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا تم لوگ مجھے وہاں پر جانے کا راستہ بتا سکتے ہو؟ جس پر اس بوڑھے بونے نے یہ کہا ہاں میرے ساتھ آؤ، ہم تمہیں راستہ بتائیں گے، تم وہاں پر کالی نگری پہنچ جاؤ گے، باقی کا کام تم نے خود کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تبھی ان لوگوں نے مٹی کے چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب برتنوں میں مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا۔ میں نے وہ کھانا کھا لیا، مجھے وہ سب بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس میں کسی جانور کا بھونا ہوا گوشت بھی تھا، میں نے وہ بھی کھا لیا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے لیے ایک چھوٹے سے کنویں کے اندر آئے۔ جیسے ہی میں کنویں میں بیٹھا، مجھے اس بوڑھے بونے نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے یہ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم تمہیں راستہ دکھائیں گے کہ تمہیں کس طرف جانا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی میں بوڑھے بونے کے ساتھ چلتا گیا، وہ مجھے جنگل کے ایک راستے پر لے کر آئے۔ جنگل کے اس راستے کے اوپر ایک کرلا تھا، ایک بہت بڑا چپکلا تھا۔ وہ چپکلا 8 فٹ بڑا تھا، اور اس کی چوڑائی جو تھی وہ 3 فٹ تھی، اور اس کی موٹائی 1 فٹ تھی۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر گیا۔ تبھی وہ بونے بولے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چپکلا تمہیں لے کر جائے گا، تمہیں بد نگری کا راستہ دکھائے گا، جگدوش کے شیطانی کھنڈر تک لے جائے گا، اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تبھی ان لوگوں نے مجھے ایک سنان تھما دیا، اور میں چپکلے کے اوپر سوار ہو گیا۔ چپکلے کی پشت جو تھی وہ تھوڑی سی ابھری ہوئی تھی، اور اس کی جلد بہت ہی زیادہ سخت اور کٹھور تھی۔ جیسے میں چپکلے کے اوپر سوار ہوا، ان لوگوں نے مجھے خدا حافظ کہا، اور ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، شاید وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ ان سے مدد درکار کر کے میں جیسے ہی آگے بڑھا، چپکلے نے رینگنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ یہ تو کچھوے سے بھی آہستہ چل رہا ہے، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ جیسے ہی پتھریلی پہاڑی کا راستہ شروع ہوا، چپکلے نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ وہ اتنا تیز بھاگا کہ اس نے میری ہڈی پسلی ایک کر دی۔ میرے جسم کا پورا جوڑ ہل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے چپکلے کی پشت کو نہیں چھوڑا۔ تبھی چپکلا مجھے لیے ایک بہت گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان تھا، وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ کالی گہرائیوں میں ایک بات میں نے دیکھی تھی کہ وہاں پر جو دن تھا وہ بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے آتا تھا، اور رات بہت جلدی پھیل جاتی تھی۔ ابھی ہم گھنے جنگل کے پاس پہنچے ہی تھے کہ بہت زیادہ گہری رات ہو گئی۔ گھنا جنگل بہت ہی زیادہ تاریک اور سنسان تھا۔ جنگل کے درمیان میں آ کے چپکلا رک گیا۔ میں نے اس کی گردن کے اوپر جیسے ہی سنان لگایا، اس نے پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ بھاگنا نہیں چاہ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کچھ نظر آ گیا ہے۔ میں نے پھر سے اس کی گردن پر جیسے ہی سنان چبویا، اس نے پلٹ کر مجھے گھور کر دیکھا اور بہت زیادہ پھنکار نکالی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، آخر یہ کیوں رک گیا ہے۔ تبھی سامنے سے ایک روشنی دکھائی دینے لگی۔ چپکلا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو آگے کچھ نظر آ رہا ہے۔ جیسے اس نے پھرتیلی کروٹ بدلی، اس نے مجھے نیچے گرا دیا اور خود بھاگتا ہوا جنگل کی گہرائیوں میں غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تبھی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک شخص چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی، اس کا قد بہت ہی زیادہ دراز تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا سر کہاں پر ہے۔ وہ بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا، میرا دل دہلنے لگ گیا، آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ منظر میرا دل کو پھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہ ایک سر کٹا انسان تھا، میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میں نے خود کو سنبھالا۔ اس نے لالٹین اوپر کی ہوئی تھی، شاید وہ مجھے بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی سر کٹا ہے۔ اس کے کاندھے بہت ہی زیادہ چوڑے تھے، وہ ایک عجیب و غریب ہیبت ناک منظر تھا۔ تبھی مجھے سر کٹے نے یہ کہا میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہمیں تمہاری مدد چاہیے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نے تمہیں جانی نقصان پہنچانا ہوتا تو میں تمہیں ابھی ختم کر دیتا۔
اب میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، اگر میں اس سے پیچھے ہٹتا تو شاید یہ میری گردن ہی توڑ دیتا۔ مجھے آگے بڑھنا تھا۔ تبھی میں چپ چاپ اس سرکٹے کے پیچھے چلنے لگ گیا۔ وہ سرکٹا مجھے پہاڑوں میں بنی ایک چھوٹی سی بستی میں لے کر آیا۔ شاید وہ عجیب و غریب جگہ تھی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ہر طرف سرکٹے پھر رہے تھے، ان میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور سب موجود تھے۔ میں حیرت زدہ تھا کہ آخر میں کہاں پر آ گیا ہوں، یہ کون سی دنیا ہے؟ ایک سرکٹا اور ایک سرکٹے کی پوری بستی۔ تبھی وہ بولتا ہوا مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور یہ کہنے لگا، میرا نام آغروب ہے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مدد کرو، ہمیں تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آخر میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تبھی اس نے میرے سے یہ پوچھا کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کو یہ بتایا کہ میرا نام شوکت حسین ہے اور میں انسانی دنیا سے آیا ہوں۔ میں یہاں پر اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور میں یہاں پر ایک ساحر جگدوش کا مقابلہ کرنے آیا ہوں جو ایک بدکار کالا شیطان ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بے شمار ایسے ساحر اور جادوگر ہیں۔ ہم جگدوش کو نہیں جانتے، لیکن اب اتنا جانتے ہیں کہ کالی نگری کا وہ بھیانک کھنڈر کہاں پر ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ میں نے ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ میں تم لوگوں کی مدد کیوں کر سکتا ہوں؟ تبھی اس نے یہ کہا کہ ابھی میں تمہیں اپنے قبیلے کے سردار کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ان کے قبیلے کے سردار کے پاس میں آیا تو وہ بھی سرکٹا تھا۔ ان کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ تبھی قبیلے کے سردار نے یہ کہا، دیکھو یہاں پر تھوڑا ہی دور پہاڑوں کے آنگن میں ایک عطاشی قبیلہ ہے۔ اس عطاشی قبیلے کے لوگوں نے ہم لوگوں سے مدد مانگی تھی، ان کے اوپر کوئی عذاب آیا تھا۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمارے قبیلے کے 40 لوگوں کی بلی دے دی جائے گی تو ان کے قبیلے پر آیا عذاب ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے قبیلوں پر عذاب آیا ہے، پھر ہم کیوں بلی دیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی دیوتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ تمہارے قبیلے کے 40 لوگ چاہیے۔ ان کے قبیلے میں بہت بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ ان کے قبیلے کا ایک بہت بڑا سردار جادوگر جس کا نام طاغون ہے، اس نے سحر کیا اور ہم لوگوں کی گردنیں غائب کر دیں۔ ہم لوگوں کا دم گھٹتا ہے اور ہم لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں ایک اکیلا انسان ان کے قبیلے سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں پورے قبیلے سے نہیں لڑنا، تمہیں صرف طاغون کو ہلاک کرنا ہے۔ طاغون ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو اس قبیلے کا سردار ہے۔ اگر تم نے طاغون کو مار دیا تو ہمارے سر واپس آ جائیں گے۔ دیکھو ہماری مدد کرو، انکار مت کرو۔ اس کو مارنے کے صرف 2 طریقے ہیں۔ طاغون جب اپنے کھنڈر میں اور اپنے محل میں، اس کا محل ایک بہت بڑا مینار ہے، اس کے اندر ایک پتھریلی چٹان کے اوپر جب وہ سوتا ہے تو وہ اپنی جان ایک چمگادڑ میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جتنا لاغر اور کمزور وہ ہے، اگر وہ مر گیا، اگر اصل حالت میں سویا تو وہ مر بھی سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی جان ایک چمگادڑ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ چمگادڑ ساری رات جنگل میں بھٹکتی رہتی ہے۔ جیسے ہی سورج کی کرنیں بڑھتی ہیں، وہ چمگادڑ آ کر طاغون کے سینے سے چپک جاتی ہے اور دوبارہ سے اس کے اندر جان ڈال دیتی ہے۔ اب یا تو تم اس مرے ہوئے طاغون کے اوپر حملہ کرو جو ایک لاش ہوتا ہے تو اس کو مار دو، یا پھر اس چمگادڑ کو مار دو۔ جیسے تم اس کو مارتے جاؤ گے ہماری گردنیں واپس آ جائیں گی۔ ہم تمہارا صرف اتنا ساتھ دے سکتے ہیں کہ تمہیں راستہ سمجھا سکتے ہیں۔ وہ قبیلہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، صرف تم نے ایک میدان کو پار کرنا ہے اور اس کے بعد وہ قبیلہ ہے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آتا ہے جو کہ آسیبی کوتوں سے بھرا ہوا ہے، تمہیں وہاں سے بہت سوچ سمجھ کر گزرنا ہوگا۔ وہ جگہ بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن تمہارے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے۔ تم نے کہا ہے کہ تم اپنے اللہ کے حکم سے آئے ہو، کہ اللہ کوئی دیوتا ہے؟ تبھی میں نے آغروب کو یہ کہا، اللہ پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کی طاقت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سب ہوتا ہے۔ تبھی وہ یہ کہنے لگا، ہمیں تم پر یقین ہے، تم ایک بہت اچھے انسان ہو اور تمہارے ساتھ تمہارے اللہ کی ذات ہے، اس کی طاقت ہے، تو تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ان لوگوں نے مجھے سنان دیا اور ایک تیر کمان دیا اور ایک تیروں سے بھرا ہوا ایک دستہ بھی دے دیا۔ اس کو لے کر آغروب مجھے ایک راستے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ جیسے میں نے اس راستے پر چلنا شروع کیا، وہ ایک میدان تھا، ایک ریتلا میدان، ریگستانی میدان۔ گویا وہ میدان بہت بڑا نہیں تھا۔ مجھے رات ہونے سے پہلے اس جنگل کو پار کرنا تھا۔ جیسے ہی میں اس ریتلے ریگستان میں چل رہا تھا، مجھے آغروب نے یہ کہا تھا کہ تم نارمل قدموں کے ساتھ چلتے جاؤ گے تو تم رات ہونے سے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤ گے، لیکن پھر بھی میں تھک گیا تھا۔
میں نے وہاں پر تھوڑی دیر آرام کیا۔ آگ رک کے قبیلے والوں نے مجھے کھانا اور بہت سے پھل اور پانی دیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا، پانی پیا، اس کے بعد میں نے پھر چلنا شروع کیا۔ میں گویا بہت تھک گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے آرام کیا تو رات ہو جائے گی۔ رات کی گہرائیوں میں اس جنگل میں جانا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی میں جنگل کے پاس پہنچا، رات کے گہرے اندھیروں نے ایک دم سے کالی نگری کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ روشنی غائب ہو گئی، ہر طرف گھپ اندھیرا تھا اور میں اس اندھیرے میں اس عصبی جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ جنگل عجیب و غریب طرح کا تھا، بہت زیادہ سناٹا تھا، بہت بڑے بڑے درخت تھے، بہت عجیب و غریب جھاڑیاں تھیں، ان کے پاس سے میں گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے سے چھن چھن کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پاؤں میں پازیب پہنے میرے ارد گرد چل رہا ہے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا تیر کمان میں ڈالا اور جس طرح سے چن چن کی آوازیں آ رہی تھی اس طرف غور کرنے لگا، لیکن وہاں سے کوئی بھی نہیں باہر آیا۔ وہ چن چن کی آوازیں میرے ارد گرد سے آ رہی تھیں، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، جیسے وہ مجھے تنگ کر رہی ہیں، جیسے وہ مجھے روک رہی ہیں۔ ایک دم سے اس عصبی جنگل کا اثر مجھ پر ہونے لگا، میرے اوسان خطا ہونے لگے اور میں بہت زیادہ ڈرنے لگا۔ لیکن پھر میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا۔ بابا جمالی شاہ کا دیا ہوا تعویذ آستین پر جو باندھا ہوا تھا اس کو چوما اور میرے دل میں کچھ سکون آیا۔ جیسے میں نے تعویذ کو چوما اور آیت کریمہ پڑھا تو وہ جو چھن چھن کی آواز تھی وہ آنا بند ہو گئی۔ ابھی میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ پاس والی جھاڑیوں سے عجیب و غریب سرسراہٹ شروع ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ تبھی ایک دم ایک غیر انسانی چیخ کے ساتھ پورا جنگل لرز کے رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگ گیا، میرا دل دہل رہا تھا۔ وہ چیخ ایک کونے سے آ کر دوسرے کونے تک جاتی تھی اور پورے جنگل کے درخت جو تھے وہ سرسرانے لگ جاتے تھے۔ وہ ایک ہیبت ناک چیخ تھی، ایک غیر انسانی چیخ، گویا کسی دیو یا جن کی ہوگی۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے پھر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ جیسے وہ چیخ تھمی، جھاڑیوں میں پھر سے سرسراہٹ شروع ہوگی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی بھاری قدموں کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے تیر کمان میں ڈال کر سیدھا اس طرف کر دیا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، ایک ریچھ نما مخلوق میرے سامنے نمودار ہوئی، جس کا چہرہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ قد میں ایک ریچھ سے بھی زیادہ بڑا تھا، جس کے خون خوار پنجے تھے۔ اس نے ایک دم زور سے دھاڑا اور پورا جنگل ایک دم سے ایسے ہلنے لگے جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ اس کی ہیبت ناک آواز سن کر میرے حلق سے ایک چیخ ابھری، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ جیسے وہ میرے اوپر لپکا، میں نے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر اس کے ماتھے میں لگنے کے بجائے اس کی گردن میں لگ گیا۔ اس نے پھر چنگھاڑا۔ تبھی میں نے دوسرا تیر فوراً سے تیار کیا۔ اس سے پہلے کہ میرا نشانہ چوکتا، میں نے تیر چھوڑ دیا اور وہ تیر سیدھا اس کے ماتھے میں جا کر لگا۔ وہ بھیانک چہرے والا غیر مرئی مخلوق جو بھی تھا وہ زمین پر گرا اور زمین بوس ہو گیا۔ جیسے وہ زمین پر گرا، میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل بہت ہی زیادہ طویل تھا، ہر طرف سناٹا تھا، گویا یہ عصبی سناٹا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے سے ایک دم کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ جیسے میں نے رونے کی آواز سنی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ رونے کی آواز کسی لڑکی کی تھی۔ میں نے رونے کی آواز کی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک نیا کام تھا۔ آخر یہ کون تھی جو اس طرح سے رو رہی تھی؟ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ جیسے میں نے اس طرف چلنا شروع کیا، وہ رونے کی آواز دوسری طرف سے آنے لگ گئی۔ میرا سر چکرا کے رہ گیا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف جاؤں؟ ایسا لگا کہ وہ رونے کی آواز جنگل کے چاروں کونوں سے گونجنے لگی ہے۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ بھیانک آواز تھی۔ تبھی ایک دم سے میرے پیچھے سے کسی نے تالی بجائی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سیاہ لباس پہنے، گھونگھٹ نکالے کوئی عورت کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے بابا کمالی شاہ کا تعویذ اپنے ہاتھ میں کر کے اس کے سامنے کیا، وہ گھونگھٹ نکالی عورت پھر تالی بجا کر غائب ہو گئی۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ جنگل ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دم سے پھر رونے کی آوازیں گونجنے لگ گئیں۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں تھیں۔ جیسے ہی میں نے ایک درخت کے پیچھے بنی جھاڑی سے جھانک کر دیکھا، سامنے آگ جل رہی تھی۔ آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا تھا۔ اس آگ کے گڑھے کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جس کے وجود پر ایسا لباس تھا جیسے کوئی جنگلی لباس ہوتا ہے۔ اس کے پاس زمین پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا، اس کے جسم کے اوپر بھی ایک جنگلی لباس تھا اور وہ سینہ کوبی کر رہی تھی۔ وہ اس طرح سے ماتم کر رہی تھی جیسے کوئی مر چکا ہے۔ میں یہ منظر ہیبت ناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کالی نگری کے عجیب و غریب منظر تھے، مجھے دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے اس آگ کے گڑھے کے اندر سے 6 قسم کی کچھ لوگ نکلے۔
وہ عجیب و غریب مخلوق تھی۔ ان کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے اور ان کے جسم ایسے تھے جیسے ڈھانچے ہوتے ہیں۔ ان کی گردنیں ان کے جسم کے اوپر جھول رہی تھیں اور وہ عجیب و غریب طرح سے اس آگ کے اوپر رقص کر رہے تھے۔ جیسے وہ باہر نکلے وہ عورت ڈر کے پیچھے سرکنے لگی، یہاں تک کہ اس عورت کو ان لوگوں نے ڈرا کر پیچھے کر دیا، اور جو زمین پر لیٹا ہوا تھا جس کو دیکھ کر وہ سینہ پیٹ رہی تھی اس کو ان لوگوں نے اٹھا لیا اور آگ میں کود گئے۔ جیسے وہ آگ میں کودے، وہ جو عورت سرک کر پیچھے ہٹی تھی وہ بھاگتی ہوئی اس آگ کے گڑھے کے پاس آئی، شاید وہ کودنا چاہتی تھی اس آگ میں۔ تبھی میں نے بھاگ کر اس کو سنبھالا، اس کو ہاتھ سے پیچھے دھکیلا تو وہ زمین پر گر گئی۔ میں نے اس کو آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگانے سے بچا لیا تھا۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے تم کیا کر رہی ہو اور یہ سب کیا ہے؟ تبھی ایک دم سے دہتے انگارے بالکل ختم ہو گئے، وہ گڑھا بند ہو گیا جیسے وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ تبھی وہ عورت حیرت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، شاید اسے میری زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے اشاروں میں پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تبھی اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ طاغون کے چیلے تھے اور یہ آگ دیوتا کے لیے میرے شوہر کی بلی دینا چاہتے تھے، ان لوگوں نے میرے شوہر کو مار دیا۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ میں یہاں پر طاغون کو ہی مارنے آیا ہوں، میرا ساتھ دو گی؟ اس عورت نے کہا ہاں دوں گی، جیسے اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے یہ پوچھا کہ طاغون کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ اشاروں میں پوچھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ، میں اس کے ساتھ چلتا گیا۔ تبھی عجیب و غریب چٹان کے اوپر چڑھتے گئے ہم۔ وہ راستہ بہت ہی زیادہ بھیانک تھا، دل دہلا دینے والا۔ بالکل ایک پتلی سی لائن تھی جو دو پہاڑوں کے درمیان کا حصہ تھی، آسمان تو کہیں تھا ہی نہیں، لیکن وہ تاریک لائن میں چلتے چلتے میں بہت ڈر رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ وہ عورت رک گئی ہے۔ میں نے اسے اشارہ کر کے پوچھا کہ کیوں رک گئی ہو؟ اس نے سر ہلایا، شاید وہ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے وہیں پر چھوڑا اور میں آگے بڑھنے لگ گیا۔ میں ابھی اس پرسرار سی بند سی گلی سے گزر ہی رہا تھا، مجھے پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جنگلی عورت میرے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی، شاید اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ تبھی وہ بالکل میرے ساتھ چلنے لگ گئی۔ تبھی ہم لوگ جیسے ہی اس بند گلی سے باہر نکلے، سامنے مینار نما ایک محل تھا، شاید وہ طاغون کا محل تھا۔ تبھی اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، اس کو اپنے ساتھ لیے بالکل طاغون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے رات ہونے کا ہی انتظار تھا۔ بہت عجیب و غریب جگہ تھی، بہت زیادہ بھیانک وحشت ناک جگہ تھی۔ تبھی میں نے اس کو اشارہ کیا کہ یہیں پر بیٹھو، جب تک میں تمہیں نہ کہوں آگے نہ آنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذرا سی غلطی سے میں اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ طاغون جو تھا وہ بہت ہی بڑا جادوگر تھا، شاید وہ مجھے جانی نقصان ایک سیکنڈ میں پہنچا دیتا۔ تبھی میں نے اس کو حوصلہ دیا کہ تم آگے نہیں آؤ گی جب تک میں تمہیں نہ بٹھاؤں یا میں تمہیں نہ بلاؤں۔ تبھی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو وہیں پر چھوڑا اور محل کی اس مینار کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ میں بہت دھیمے قدموں کے ساتھ چل رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی میں نے وہ دیوار عبور کی، آگے ایک دروازہ تھا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ میں دروازے میں اندر داخل ہوا تو سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیاں تھیں، وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا۔ ان سیڑھیوں پر آہستہ قدم رکھتے ہوئے جیسے ہی میں اوپر گیا، وہاں پر ایک سنگ مرمر کا چبوترا تھا اور اس چبوترے کے اوپر ایک کالا سیاہ ڈھانچہ نما کوئی انسان لیٹا ہوا تھا، جس کا قد بہت ہی زیادہ بڑا تھا، ہاتھ بہت لمبے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے ہوئے تھے، شاید یہی طاغون تھا جس کو مارنے کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ جیسے میں اس کے چبوترے کے پاس پہنچا، وہاں پر ایک بہت بڑا پلر تھا، اس پلر کے پیچھے میں چھپ گیا۔ اب مجھے انتظار تھا اس چمگادڑ کے آنے کا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی وہ چمگادڑ اس کے سینے کے اوپر آ کر چپکے گا، میں چمگادڑ کی گردن اتار دوں گا، پورا تیر اس کے جسم میں پیوست کر دوں گا اور اس کے بعد یہ طاغون مر جائے گا۔ ساری رات میں وہیں پر بیٹھا رہا، میری آنکھیں نیند سے بوچھل تھیں، لیکن میں سو نہیں رہا تھا کہ اگر میں سو گیا تو شاید وہ چمگادڑ آ کر چلا نہ جائے اور میرا کیا کرایا کام ختم نہ ہو جائے۔ ساری رات میں نے بیٹھ کر گزاری۔ جیسے ہی رات کی تاریکی ڈوبی، وہاں پر دن کی روشنی ابھرنے لگی۔ سورج تو نکلتا نہیں تھا، لیکن ایک سنہری روشنی پھوٹتی تھی۔ جیسے ہی سنہری روشنی پھوٹی، مجھے اس طرح سے آواز آئی جیسے سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا ہوا کوئی آ رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اگلا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ وہ جو چمگادڑ تھا وہ پاؤں کے بل چلتا ہوا آ رہا تھا اور آتے ساتھ ایک دم سے چمگادڑ
उस तागून के सीने के ऊपर चिपक गया। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। इससे पहले चमगादड़ उड़ता, मुझे वार करना था। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो जंगली औरत भागती हुई आई और उसने आकर तागून का गला पकड़ लिया। जैसे उसने तागून का गला पकड़ा, चमगादड़ घबरा कर फड़फड़ाने लग गया। इससे पहले चमगादड़ उड़ता, मैंने तीर छोड़ दिया और वो सीधा चमगादड़ की गर्दन के आर पार हो गया। चमगादड़ ने एक चीख मारी, वहीं पर गिरा और चमगादड़ ढेर हो गया। जैसे चमगादड़ गिरा, तागून का पूरा जिस्म लरसने लग गया। वो मछली की तरह तड़प रहा था। एकदम से उसके गले से घराटेदार आवाज़ निकली और वो मर गया। उसने दम तोड़ दिया। तभी मैंने इस जंगली औरत का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि चारों अतराफ से चीखों पुकार शुरू हो गया था। असीबी कुव्वतों को शायद पता चल गया था कि उनका सरगना मारा गया है। अताशी कबीले के जो लोग थे उन सब ने इस तरफ का रुख किया। वहाँ से जैसे हमने भागना शुरू किया, हम लोगों के रकब में बहुत ज़्यादा चीखों पुकार था। ऐसे लग रहा था कि लोग अजीबोगरीब अंदाज में बैन करते हुए भागते हुए आ रहे हैं। तभी हमने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। एक जगह पर जाकर उस जंगली औरत ने मुझे मुड़ने का इशारा किया। जैसे ही हम लोग मुड़े तो एक बहुत बड़ा गार था। मैं वहाँ पर बैठा तो उस जंगली औरत ने बहुत एहसानमंदी की नज़रों से मेरी तरफ देखा, मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरा हाथ पकड़कर चूमने लगी कि उसके शोहर का इंतकाम मैंने ले लिया था। तभी मैंने उससे हाथ छुड़ाया और उसकी गाल को थपथपा दिया। वो बहुत खुश हुई। तभी मैंने उसको ये कहा कि मुझे वापस जाना है, मुझे रास्ता बता दो। उसने मेरी मदद की और दोबारा से मुझे आगरूब के कबीले के पास पहुंचा दिया। जैसे मैं आगरूब के कबीले के पास पहुंचा, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। उन सब की गर्दनें और सर वापस आ चुके थे। जैसे उन लोगों ने मुझे देखा, मुझे उन लोगों ने खुशी के साथ अपने हाथों में लिया, मेरा शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे काली नगरी जाना है, मुझे जगदूश के खंडर के पास जाना है। तो उन लोगों ने मुझे ये कहा, हम तुम्हें रास्ता बता सकते हैं, यहाँ से तुमने बिल्कुल सीधा इस पहाड़ को पार करना है। इस पहाड़ को पार करने के बाद एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी मैदान आएगा। उस रेगिस्तानी मैदान को तुम जैसे ही पार करोगे, उसके बाद एक जंगल आएगा। उस जंगल के बाद नीले पानी का समंदर आएगा। नीले पानी के समंदर के पास तुम्हें बहुत बड़े बड़े दरख्तों के छतीर नज़र आएंगे। उन छतीर के ऊपर बैठकर तुम नीले पानी का समंदर पार कर लोगे। उसके बाद तुम्हें जगदूश का खंडर नज़र आ जाएगा, जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ खाने का सामान दिया, फल फ्रूट दिए और पानी दिया। और उसके बाद मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे सर पर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, मैंने वो सर कर ली। यहाँ तक कि चलता चलता मैंने वो पहाड़ भी पार कर लिया। और उसके बाद वो मैदान बहुत वसीह नहीं था। उस मैदान के थोड़ा ही दूर जाने के बाद मुझे जंगल दिखाई देने लगा, वही जंगल जो मुझे आगरूप ने बताया था। मैं ये चाहता था कि मैं इस जंगल को रात होने से पहले सर कर लूँ, क्योंकि जंगल के अंदर अजीबोगरीब मखलूक़ात होते हैं और अजीबोगरीब वाक़यात आते हैं। तभी मैंने सीधा चलना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। जंगल के किनारे पर पहुंचकर मैंने कुछ देर सस्ताना चाहा। एक दरख्त की छांव में बैठ गया, वहाँ पर थोड़ी देर आराम किया। मुझे नहीं पता चला कि कब मेरी आँख लग गई। जैसे मेरी आँख खुली, रात का सन्नाटा छाने वाला था और अंधेरा हो रहा था। मैंने वहाँ से तेज़ी के साथ निकलना शुरू कर दिया। मुझे बहुत सब भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं नीले पानी के साहिल के पास पहुंचकर ही कुछ खाऊंगा। मुझे ये जंगल बहुत जल्दी पार करना था। उस जंगल को अबूर करता करता जैसे ही आगे बढ़ रहा था, मुझे अपने गिरदोनवा से बहुत अजीबोगरीब आहटें सुनाई दे रही थीं। कभी किसी के रेंगने की, कभी किसी के गुजरने की, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। कभी किसी बच्चे के हंसने की, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के बोलने की, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। मैंने मुसलसल अल्लाह का विर्द रखा और आगे बढ़ता गया। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वहाँ पर अजीबोगरीब तरह के दरख्तों के रास्ते बने हुए थे। फिर भी मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जैसे मैंने उस जंगल को सर किया, सामने मुझे गहराई में नीले पानी का समंदर ठाठे मारता नज़र आया। आगरूब की बात बिल्कुल सच थी। जंगल से बाहर निकलते साथ ही समंदर था। उस समंदर पर हद नज़र तक पानी फैला हुआ था। वो बहुत बड़ा समंदर था, जिसके गिरदोनवा में बड़े बड़े दरख्तों के चीथड़े गिरे हुए थे। मैं वहाँ पर बैठा, मैं बहुत थक गया था। जैसे मैं उस रेतली ज़मीन पर बैठा, मैंने नीले पानी के समंदर की तरफ देखा और मैं हैरान था कि ये कौन सी जगह है। मैंने वहाँ पर बैठकर खाना खाया, पानी पिया। अब मैं इस हद तक थक गया था कि मैं सोना चाहता था। मेरा इरादा यही था कि मैं समंदर को दिन की रोशनी में सर करूँगा। पता नहीं समंदर में मेरे साथ कौन कौन से वाक़यात पेश आए। मैं रात के टाइम कोई भी इस तरह का
نقصان مول نہیں لینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھ پہ اب ہمت نہیں تھی۔ میرے پاس کچھ تھوڑے سے تیر اور سنان تھے، ان کو لے کر ہی مجھے کالے کھنڈر تک پہنچنا تھا۔ ابھی میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ سمندر کی گیلی ریت پر میں جیسے ہی لیٹا میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کتنی دیر سویا رہا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، دور دور تک ویران سناٹا تھا۔ وہ سناٹا اتنا دل دہلا دینے والا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اس بھری دنیا میں، اس کالی نگری میں صرف ایک واحد میں ہی زندہ مخلوق ہوں اور کچھ نہیں۔ تبھی ایک دم سے جنگل کی طرف سے مجھے کچھ روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دور سے ٹمٹماتے ہوئے کچھ ستارے ہیں۔ کبھی جگنو لگ رہے تھے، کبھی ستارے لگ رہے تھے، اور وہ تعداد میں 3 تھے۔ وہ بڑھتے بڑھتے جنگل سے باہر نکل آئے۔ تبھی ایک دم سے مجھے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آوازیں بھی ان ستاروں کے ساتھ ہی آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا، وہ ستارے نہیں تھے، وہ تو بہت ہی ہیبت ناک مخلوق تھی۔ وہ تو ریچھ تھے، جو قد میں بہت ہی بڑے تھے اور ان کے چہرے بہت ہی زیادہ ڈراؤنے تھے۔ ان کے چہرے گائے کی طرح تھے۔ وہ ہیبت ناک طریقے سے میری طرف بڑھ رہے تھے، اور میں اس طرح جب آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے شوکت حسین اس مخلوق کا سامنا کرے گا، کس طرح سے یہاں سے جان بچا کر نیلے پانی کے سمندر کو پار کرے گا۔ کیا نیلے پانی کو سمندر پار کرنے کے بعد اسے جگدوش کا کالا کھنڈر نظر آ جائے گا؟ کیا اس کو کالی نگری، بد نگری جانے کا راستہ مل جائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کھنڈر ناول کی اگلی ایپیسوڈ کو، جو میں کل آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے دے رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت ہی زیادہ پسند آ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے اس چینل پر اس کے بعد بھی جو ناول لے کر آؤں گی وہ بھی بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا ہوگا۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے ڈرامے ناول ہوا کریں گے جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ کل تک کی ایپیسوڈ کے لیے مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔